بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ جمعرات کے دن ہم بستری کرنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی غسل کرتے ہیں تو اللہ ان کے غسل کے پانی کے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو بھی اپنی بیوی کے ساتھ رات کو سو کر گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہو تو اسے ہمت ملتی ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خوشی میں صحت ہے، اور جب وہ صحت یاب ہوگی تو پیار محبت بڑھے گی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ محترم ناظرین، جمعرات کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے مشکل یا ناممکن ہے کہ ہر جمعرات کو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور وہ اجر پائے، ایک اپنے غسل کا اور دوسرا اپنی بیوی کے غسل کا؟ یعنی جب ہم بستری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جمعرات کو ملحوظ رکھا جائے تاکہ اجر بھی ملے اور معمولات جمعہ کے دوران طبیعت میں مضطرب نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو ہم بستری مستحب ہے۔ اسلام میں دیگر عبادات کی طرح ہم بستری بھی ایسی ایک اہم عبادت ہے کہ جس پر اجر و ثواب مقرر ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو بجائے اجر و ثواب کے بسا اوقات انسان دنیا اور آخرت میں ناقابل تلافی نقصان اٹھاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بستری کے اجر و ثواب سے متعلق بیان کریں، لیکن اجر و ثواب کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بستری کے آداب اور سنتوں سے واقف ہوں۔ اگر آداب ہی نہیں معلوم ہوں گے اور نہ ہی ان پر عمل ہوگا تو پھر بجائے ثواب کے الٹا گناہ اور میاں بیوی کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی اولاد بھی ان قباحتوں کا شکار ہوگی۔ شریعت کی روح سے ہم بستری باعث اجر و ثواب اور عبادت ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہم بستری بھی دیگر عبادات کی طرح صحیح طریقے پر انجام پائے۔ کسی چیز کا اس طرح انجام پانا کہ مکمل طور پر اس کے ارکان و شرائط اس میں جمع ہو جائیں تاکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند کیا جانے لگے۔ اللہ کے ہاں خالص صرف وہی عمل ہو سکتا ہے کہ جو ہر قسم کے فساد اور کھوٹ سے پاک ہو۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔